السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وولي من الذل وكبره تكبيرا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ سورة ایسی سورت انزلناها جس کو ہم نے اتارا ہے، وفرضناها اور اس سورت کے احکامات کو ہم نے فرض قرار دیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اس سورت میں ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ قابل سب احترام سامعین کرام، میں نے سورہ نور کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز
اسی سورہ نور کی تفسیر کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کروں گا، یا اللہ جو میں بیان کروں، جو آپ سنیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، نور کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ نور کا لفظی معنی ہے روشنی، اور یہ قرآن کی ایسی صورت ہے جو ہدایت کی روشنی ہے، جو اللہ تک پہنچنے کی صاف اور واضح دلیل ہے، اور وہ روشنی حاصل ہوتی ہے بے حیائی، برائی اور بدکاری کا دروازہ بند کرنے سے۔ اگر بے حیائی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہو، برائی کا دروازہ کھلا ہو، تو کبھی بھی نہ انسان کے قلب میں نور آتا ہے، نہ انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ دل و جان میں اور ایمان میں نور اور روشنی، برائی اور بے حیائی اور بدکاری کے سدباب اور روکنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بے حیائی اور برائی کے دروازے بند کر دیے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سورت سمجھ کے ایمان والے اور ایمان والیاں پڑھ لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے۔ اب میں اس سورت سے 10 مضامین بیان کروں گا، ہے بھی 10 ہی مضامین ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دوسری آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ الزانیۃ زانی عورت ہو، والزانی یا زانی مرد ہو، فاجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑا۔ فلا ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑا، اور اگر شادی شدہ ہو، بخاری مسلم اور تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی سزا پتھر مار مار کے سنسار کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سوچا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر کیا ہے۔ توجہ سے آج بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان دونوں کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے چور کا ذکر ہے، پھر چورنی کا ذکر ہے۔ آگے قصاص کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، پہلے مذکر کا ذکر ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، پھر اس کے بعد مؤنث کا ذکر ہے، مؤنث کے بدلے مؤنث۔ لیکن یہاں سزا کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ الزانیۃ، زانی عورت ہو، والزانی یا زانی مرد ہو، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان کو 100 کوڑا مارو۔ عورت کا تذکرہ اس لیے پہلے اللہ نے کیا کیونکہ اس برائی میں عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ عورت نے پردہ کیا ہوا ہو، عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ ڈھانکا ہوا ہو، کسی مرد کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس سے مخاطب ہو سکے۔ پہلے عورت موقع دیتی ہے، پھر اس کے بعد مرد اور اوپر سر پر چڑھ کر ناچتا ہے۔ تو عورت کو اس لیے حصہ
دیا. نمبر 1. نمبر 2, اس سورہ مبارکہ میں سورہ نور میں دوسرا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بدکاری اور برائی سے بھی جس طرح گناہ بدکاری اور برائی کا ہے، اسی طرح گناہ کسی پر تہمت اور الزام لگانے کا ہے. اللہ نے تہمت اور الزام اور تانا دینے کا راستہ بند کیا. اور کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اور اس الزام پر 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، فاجلدوہم، ان کو کوڑے مارو 80 جلدہ، 80 کوڑے. آج ہمارے یہاں غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی پر الزام لگا دینا بالکل معمولی بات ہے، جس کا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہ اس قدر اہم معاملہ ہے، اس قدر اہم معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں 4 گواہ لاؤ جنہوں نے اس تشویشناک حالت میں دیکھا ہے. اب 4 گواہ بھی آ گئے، بات ذرا سمجھنا، 4 گواہ بھی آ گئے. 3 گواہ کہتے ہیں ہاں ہم نے ان کو حالت غیر میں دیکھا ہے، اور چوتھا گواہ کہتا ہے نہیں میں نے صرف ان دونوں کو کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. اللہ کہتے ہیں ان 4 کو 80 گھوڑے لگیں گے. یہ ہے تہمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے. آج ہمارے یہاں تہمت عام لگ رہی ہے، اور کوئی اس پر، اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، آپ 4 گواہ پیش کریں عدالت میں. اللہ اکبر. نمبر 1 اللہ پاک نے سزا بیان کی اسلامی حکومت کے جو ذمے ہیں. نمبر 2 اللہ رب العالمین نے تہمت اور الزام اور بہتان کا اللہ پاک نے راستہ بند کیا اس سورہ نور میں. اور نمبر 3 بیان کرنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے سزا کا اعلان فرمایا اس سورت میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کو ایمان والوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آج دیکھ لیں ہمارے میڈیا کا کردار بالکل اس آیت کے مصداق ہے کہ کسی اداکار کو مرے ہوئے 35 سال بھی گزر جائیں گے نا، 35 سال، تو ہیڈ لائن میں بتائیں گے کہ فلانا جو ہے نا آج سے 35 سال پہلے مر گیا تھا. آج بھی اس کی بکواسات ہمارے کانوں میں کہتے رس گول رہی. استغفر اللہ، العیاذ باللہ. اللہ کہتے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی. ہاں وہ علی ظفر ایک بہت بڑا گلوکار ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری کیسی عزت ہوتی ہے. کہتا ہے فیصل آباد میں ایک بہت بڑا کنسرٹ وہ تھا جہاں پر گانا بجانا کرنا تھا. ایک بہت بڑے چودھری صاحب تھے، ان کے گھر ہم گئے تو صبح ہوئی تو میری آنکھ ویسے ہی کھلی ہوئی تھی. چودھری صاحب اپنے کاموں کے ہمیں کو کہتے ہیں بھائی اور جڑے راتی کنجر نچتے رہنے انہوں نے بھی ناشتے کا کچھ کیتا ہی کہ نہیں کیتا. ہاں کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ ہماری اس دنیا میں بخت کیسی ہے. اور جو مرتا ہے نا، مرتے
انجام دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سورہ نور میں پہلی بات اللہ نے حکومت اسلامی حکومت کی ذمہ داری لگائی، دوسرا اللہ پاک نے تہمت کے دروازے کو بند کیا، تیسرا اللہ پاک نے اپنی صداؤں کا ذکر کیا، اور چوتھا اللہ پاک نے بے حیائی، برائی اور بدکاری کے اسباب اور ذرائع کو بند کیا۔ اللہ کیسے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، کسی گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور اجازت کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتایا۔ دروازہ ناک کر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ دروازے سے بولیے، ہٹ کے کھڑے ہونا ہے، ایسے سامنے آ کر کے نہیں کھڑے ہونا، بلکہ ہٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دروازے کی جو چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر باہر سے آنے والا ایک دفعہ جھانکے اور اندر والا پتھر مار کے اس کی آنکھ کو ضائع کر دے، نبی پاک نے فرمایا اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ بغیر اجازت کے اس کے جھانکنے کا کیا کام ہے؟ دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہو، دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہو، اور پھر 3 مرتبہ دروازہ ناک کرے اور اس کے بعد چلا جائے۔ فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم واپس چلے جاؤ۔ 3 دفعہ سے زیادہ دروازہ ناک کرنے کی اجازت نہیں، اور 3 دفعہ سے زیادہ موبائل پر فون کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگلا پتہ نہیں واش روم میں ہو، پتہ نہیں کس حالت میں ہو۔ مجھے کئی ساتھی فون کرتے ہیں یا لاہور سے، جب میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں بڑا اعتراض کرتے ہو، قاری صاحب بڑے بڑے ہو گیا، ہن تسی فون ہی نہیں ساڈا چکدے۔ میں کنیاں تانوں گلاں کیتیاں، میں کیا 3 تو وقت گلاں کرنیاں اونج ہی جائز نہیں ہے، آپ نے کیوں اتنی بدلیں کی؟ اور ویسے بھی یہ موبائل میں نے آپ کی سہولت کے لیے نہیں رکھا ہوا، اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے، جب میری مرضی ہوگی تب میں اٹھاؤں گا۔ اور 3 دفعہ پہلے نہ اٹھائے فون، نہ اٹھائے تو پتہ کیا کرتے ہو؟ بڑا تیرے اندر تکبر آ گیا ہے، بدگمانی۔ بھائی بدگمانیاں نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ کہیں مصروف ہو نا۔ ہمارا یہاں ایک جامعہ ہے تو ٹیمپل روڈ پر ڈالگرہ جامعہ ہے، اور اس کے سرپرست ہیں، میں بدگمانی کی بات کر رہا ہوں، اس کے سربراہ تھے مولانا عبد القادر روپڑی، سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ تو وہاں طالب علم پڑھتے تھے، تو نا ایک گجر جو ہے نا وہ دودھ دیتا تھا طالب علموں کو، مکھن صبح کے ٹائم دیتا تھا، دودھ بھیجتا تھا۔ تو وہ مسجدوں میں کئی ہوتے ہیں نا شکایتی، کئی ایسے ہوتے ہیں جو شکایتیں لگاتے ہیں، وہ جناب جا کے نا گجر کے کان میں کہتا ہے اور جڑا دودھ تو کھانا ہے نا منڈیاں واسطے تے مکھن، وہ تے مولوی عبد القادر آپ ہی پی جاتا ہی تے مکھن بھی آپ ہی کھا جاتا ہی۔ اب وہ بندہ جو ہے نا، وہ بندہ گجر جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، کہتا ہے یہ تو پھر اور اچھی بات ہے یار، یہ تو اور اچھی بات ہے، طالب علموں نے تو پتہ نہیں پڑھ کے کب عالم بننا ہے، خدا کا شکر ہے میرا دودھ ایک عالم دین پیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے پھر آج کے بعد جو ہے نا میں نے
نظر سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان مومنوں کو کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے. اس قدر افسوس کی بات ہے آج ہماری نگاہیں، ہماری نظریں بھیڑیوں کی نظریں ہو گئی ہیں. باہر بازار میں نکل گئے، سڑک پر نکل گئے، وہی عورت کی طرف دیکھا، ایسے دیکھتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو گھر پہنچا کے چھوڑتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا، کس نے پوچھا؟ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں راستے میں جا رہا ہوں اور سامنے سے عورت آ رہی ہو، اب مجھے کتنی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ أُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، ایک نظر جو کہ آپ ٹکرا نہ جاؤ وہ تیرے لیے جائز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. اگر تو دوبارہ دیکھے گا تو تیرے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے اور غلط ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ نظریں ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا العینان تزنیان، عین آنکھیں زنا کرتی ہے. آج ہماری آنکھیں تو دن رات زنا کرتی ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. موبائل کھولا ہوا ہے، فیس بک چل رہا ہے، انگلی چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے اللہ معاف فرمائے، واٹس ایپ پہ کیا کیا آتا ہے اللہ معاف فرمائے، ٹک ٹاک پہ کیا کیا آتا ہے اللہ معاف فرمائے. میں تو کہتا ہوں خبریں سننے کے لیے بیٹھو نا ٹی وی پر، خبریں سننے کے لیے جو خبریں پڑھنے والی ہے اللہ معاف کرے، وہی فتنے کسی سے کم فتنہ نہیں ہے، وہی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ سکرین نے تو اتنا فتنہ پھیلا دیا ہے. میرے بھائیوں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرو اور اس سے بچو. موبائل کے استعمال سے بچو، ٹی وی کے استعمال سے جس قدر ممکن ہو بچنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان السمع والبصر، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا.
میں آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں. میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. آنکھوں سے اندھا صحابی یہ کوئی عام صحابی نہیں. جب بھی اللہ کے رسول کہیں جہاد پہ جاتے تھے, غزوے پہ جاتے تھے, شہر سے باہر جاتے تھے, اپنی جگہ پر امام اس کو بنا کے جاتے تھے. اس نبی نے کو اپنا مسلح دے کے جاتے تھے. اس کی شان ذرا دیکھو, اس نبی نے کی شان دیکھو کہ ایک دن رسول پاک چودھریوں کو مسئلے سمجھا رہے تھے. یہ نبی نہ آگے اس کو پتہ نہیں تھا. یہ آ کے حضور کے کندھے کو پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے, یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے. اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار تم تو یہی ہوتے ہو, تم بعد میں بھی پوچھ لینا. میں ذرا چودھریوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں, بڑے بڑے سرداروں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں. آپ کے دل میں ملال آیا, اس ملال کی وجہ سے آپ کے ماتھے پر ناگواری کے شکن پڑے جو اللہ کو پسند نہیں آئے, اور اللہ نے اس اندھے کی شان میں 16 آیتیں قرآن میں نازل فرما دی. مالک نے کیا فرمایا حضور کو مخاطب کر کے؟ مالک نے کیا فرمایا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. کبھی جا کے نا محبت کے ساتھ اس سورت کا ترجمہ پڑھنا, اللہ کی قسم ایسے دل کو نا سکون محسوس ہوگا, ایسے آپ کو مزہ آئے گا, چاشنی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولى, آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا, ان جاءہ الاعمى کہ آپ کے پاس کون آ گیا؟ اندھا آ گیا. وما يدريك لعله يزكى, ہو سکتا ہے وہ آپ سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کرے. واما من استغنى, اور جس کو کسی مسئلے کی کوئی پرواہ نہیں, فانت له تصدى, آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آپ اس کو چمٹ رہے ہیں. واما من جاءك يسعى, اور جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کے آتا ہے, نہیں سمجھ رہے, جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کے دین سیکھنے کے لیے آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے نا 12:30 پونے 1 نہ آیا کرو, دوڑ دوڑ کے 12 بجے آیا کرو. ہفتے بعد تو ایک جمعہ ہوتا ہے, اور ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ کا قرآن ہی سنانا ہوتا ہے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ. آج ہمارا جمعے کا موضوع ہے سورہ نور. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بنت عمر
سے سمجھتے جانا ہے، سنتے جانا ہے اور یاد کرتے جانا ہے، اور گھر جا کے ان مسئلوں کا تکرار کرنا ہے، ان مسئلوں کو روایت کرنا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں قاضی زین الدین بابر کی تقریر نہیں، اللہ پاک کا قرآن بیٹھ جائے، اللہ کا قرآن بیٹھ جائے۔ لو بھائی، نمبر 6 اللہ پاک فرماتے والا یبدین زینتہن، مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ہر ممکن طور پر چھپائے، زینت کو چھپائے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اللہ نے رشتے کروائے اور رشتے کروا کے اللہ نے فرمایا ان محرم رشتوں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان محرم رشتوں سے اللہ نے فرمایا اجازت ہے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ ننگا کرنے کی، صرف ان محرم رشتوں سے کے سامنے، لیکن وہ بھی صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، بس یہ، اور یہ بھی نہیں جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ گہرا گلا اور سلیو لیس شرٹ اور اونچے چاک، نیچے ٹراؤزر، بغیر دوپٹے کے گھر میں پھر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، فتنہ تو یہاں سے شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے تو آج اخبارات میں اور ٹی وی میں پڑھنے کو ملتا ہے العیاذ باللہ بھائی کے ساتھ معاملہ، باپ کے ساتھ معاملہ، کسی بیٹی جوان کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے باپ کی ٹانگیں دبائے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور کسی باپ کو یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ بیٹی کے کمرے میں بغیر دروازہ لاک کیے اور بغیر کھنگالے وہ ویسے ہی اندر داخل ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں وہ بچی کس حالت میں ہے اور اس کے کپڑے بے ترتیب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں کر جائز ہو سکتا ہے یہ کہ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کزنوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے دیکھے، انڈیا تو انڈیا، اب تو پاکستان انڈیا سے 4 ہاتھ آگے ڈرامے بناتا ہے، ہاں 4 ہاتھ آگے ڈرامے بناتا ہے۔ وہ آج کل ایک ڈرامہ آیا نا ترکی کا، تو اس ہمارے پاکستان کے اداکاروں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، وہ جی پاکستانی ڈرامے کیوں نہیں لگاتے آپ؟ بھائی پاکستانی میں ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک ڈرامے کے بارے میں میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تو کیوں نہیں لپسٹک لگا کے خوبصورت ہو کے باہر جاتی، اتنی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے، تیرا تو کوئی بوائے فرینڈ ہی کوئی نہیں۔ یہ ڈرامے میں سبق پڑھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی ڈرامے میں کیا ہے کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اور اپنے شوہر سے چھپ کے آشنا کے ساتھ کیسے ڈیٹ پہ جانا ہے، یہ سارا کچھ سکھاتے کون ہے؟ پاکستانی ڈرامے۔ میرے بھائی، دین تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کوئی محرم رشتوں کے ساتھ، محرم جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ لڑکیاں ماریں اور پھر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ سلام لیں یا معانقہ کریں۔ یہ باتیں ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں، شریعت اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، شریعت اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ تو اس طرح میرے محترم بھائیوں، اسلام نے روشنی دی ہے، اسلام نے پاکیزگی دی ہے، سورہ نور نے ہمیں راہ دی ہے، ہدایت کی راہ، نور کی راہ، روشنی کی راہ۔ آج شادیوں میں دیکھ لو، اپنے کزنوں کے ساتھ لڑکیوں کا ڈانس کرنا مہندی والی رات کوئی معیوب ہی نہیں ہے، اور وہاں سے تو فتنے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے تو بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ میں جو پتہ کس لیے کیا ہوں، اگلی بات اللہ تعالیٰ کی بڑے غور سے سننے والی۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، بڑی مہربانی، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے دل میں اس جگہ کو، اس بات کو دل میں جگہ دینی اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی
اس قدر احتیاط. یہ سورہ نور ہے. اب اللہ پاک کا اگلا انداز سنیے بھائی. تو ہوا کیا, مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کو. عورت گھر میں بیائی آئی, اس کے دیور چھوٹے تھے, دیور چھوٹے تھے. اب آہستہ آہستہ دیور بڑے ہو گئے, رشتے داروں کے بچے چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے, گلی کے بچے چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے. اللہ اب بڑے ہو گئے, آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پتہ کرنا ہے. ہمارے ہاتھوں میں تو پلا, کیا کہتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تو پل پڑ کے جوان ہوا ہے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن سنو. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ, قرآن ہے, صرف ترجمہ کروں گا, تفسیر نہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں, جب بچے عورتوں کے معاملات کو سمجھنا شروع ہو جائیں. وہ بچے تھے جو 13-14 سال کے ہو جاتے تھے, ان کو پتہ نہیں چلتا تھا, وہ ہمارا دور تھا. اب سکریننگ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا کچھ سکھا دیا ہے, بڑا کچھ سکھا دیا ہے. اب تو 5 سال کے بچے کو وہ کچھ پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. پوتا بولتا تھا, نادان بچے ہوتے تھے. 13 سال کا بچہ ہے, 11ویں بھائی آیا ہے, کسی نے پوچھا, وہ پوچھتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی دیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی, دائی کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھینکا ہے آپ کا بھائی. تو وہ مان لیتا کہ ہاں واقعی اللہ پاک نے مجھے, اللہ پاک نے آسمان سے بھائی پھینک کر دیا ہے. اور کسی 5 سال کے بچے کو کہہ کے دیکھو ہاں کہ تیرا پر آسمان ہے تو رب نے سٹیا ہے, وہ تمہیں ساری ڈیٹیل بتا دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے عمر کا نہیں بتایا, اللہ نے یہ نہیں کہا 5 سال کے ہو 10 سال کے ہو. واللہ تیری شان پہ قربان جاؤں اور تیرے قرآن کے ایک ایک حرف پہ قربان جاؤں. اللہ نے ایسے مسئلے کھول کھول کے بیان کیے. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, جب تمہارے بچوں کو عورتوں کے معاملات کا پتہ چل جائے تو پھر عورتوں کو, چاہے وہ دیور ہو, چاہے اس کے ہاتھوں میں پل کے بڑا ہوا ہو, چاہے وہ گلی کا بچہ ہو, چاہے وہ کزن کا بچہ ہو, اللہ کہتے ہیں پھر اس بچے سے بھی کیا ہے؟ پردہ ہے. اس بچے سے بھی, یہ جو بڑا ہو گیا ہے, اس سے کیا ہے؟ پردہ ہے, پردہ. فَلْيَسْتَأْذِنُوا, چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں کمرے میں داخل ہونے کے لیے, گھر میں داخل ہونے کے لیے. فَلْيَسْتَأْذِنُوا, ترجمہ کرو یار, اجازت لے. کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے کہ بڑے اجازت لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نمبر 8 بیان کرنے لگے. نمبر 8 دیکھو اللہ نے کیسی احتیاط سمجھائی ہے. خدا کی قسم, اللہ کی ان احتیاطوں پر عمل کیا جائے تو یہ خبریں نہ آئیں کہ چاچے نے بھتیجی کو چھیڑا اور یہ ہو گیا, ماموں نے بھانجی کو چھیڑا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, باپ سکے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. یہ خبریں آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی. آج میں نے پچھلے ہفتے تازہ خبر پڑھ کے میں نے دل میں سوچا کہ میں سورہ نور کی تفسیر بیان کروں گا, کیونکہ اللہ پاک نے اس روشنی کے منبع صورت میں وہ مسائل ایمان والوں کے لیے بیان کیے. اللہ فرماتے ہیں نمبر 8, وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کوئی تفسیر نہیں کروں گا, کوئی حاشیہ نہیں لگاؤں گا, صرف سادہ ترجمہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. والقواعد من النساء, اور بیٹھی رہنے والی عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں, چل پھر نہیں سکتی, وہ عورتیں. قواعد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹھی رہنے والی, بیٹھی رہنے والی عورتیں. اللہ فرماتے ہیں اللاتی لا یرجون نکاحا, جو شادی بھی نہیں کر سکتی. فلیس علیہن جناح, ان پر کوئی گناہ نہیں. ان
وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ بیٹھی ہوئی عورتیں، بوڑھی عورتیں جو نکاح بھی جن کا نہیں ہو سکتا، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، اگر یہ بھی پردہ کریں، خَيْرٌ لَهُنَّ۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی یار، اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ بھی پردہ کریں تو خَيْرٌ لَهُنَّ، کرو ترجمہ، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ نور ہے، سورہ نور، جس نے روشنی دکھائی ہے، جس نے بدکاری کا ہر راہ بند کر دیا ہے، یہ وہ صورت ہے جس نے برائی کے سامنے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 8 باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا جو ان پر عمل کرے گا۔ کیا سمجھا جائے؟ میرے پاس 5 منٹ ہے، بڑی مہربانی سے توجہ کرنا۔ جو ان میری باتوں پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں مثل نوری کمشکات مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء لو لم تمسسه نار نور علی نور۔ سمجھنا یار، اللہ کی بات کو سمجھنا۔ اللہ کہتے ہیں ایک چراغ ہے، شیشے کی قندیل میں ہے اور ایک تاجکے میں ہے۔ وہ پہلے ہی چراغ ہے، پھر شیشے کی قندیل نے اس کی روشنی کو اور بڑھا دیا، پھر دیوار کے اندر تاجکے نے اس کی روشنی کو اور بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر زیتون کے تیل سے جلایا گیا، اس زیتون کے تیل نے اس کی روشنی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان والے کا دل بھی ایسے ہی ہے، ایمان لایا، پہلے نور تھا، پھر عمل کیا، نور پر نور ہو گیا، پھر عمل میں اخلاص آیا۔ عمل میں کیا آیا؟ اخلاص آیا، روشنی اور بڑھ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ وَيَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ اپنے اس نور کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ یہ جو روشنی کے میں نے 8 باتیں اللہ کے قرآن سے بیان فرمائی، جب یہ منور چہرہ، جب یہ منور دل برائیوں سے بچا ہوا، بدکاری سے بچا ہوا، اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنے والا، سورہ نور پر عمل پیرا ہونے والا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس نور کو ادھر بیٹھے دے، پھر اس نور کو گھر میں چین نہیں آتا، ادھر بیٹھے دے، اس کو گھر میں چین نہیں آتا میرے مالکہ، پھر اس کو چین کہاں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ایسی روشنی والا بندہ، اس کو پھر سکون آتا ہے، فی بیوت، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، جس کا اللہ نے اجازت اور حکم دیا ہے، ان یرفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے صبح شام، یعنی پھر اس کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے گھر مسجد میں ملتا ہے۔ رجال لا تلہیہم، اللہ کی بات سننا بھائی اگلی، رجال لا تلہیہم تجارت، رجال وہ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں